بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں, ابا تانے دیتا ہے میں کیا کروں, کہاں جاؤں, مجھے خودکشی کی خیال آ رہا ہے. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا, کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جو پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح, دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو, بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا, بالکل مرنے لگو بھوک سے, اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں آپ. چوری, بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا, علماء نے مسئلہ لکھا ہے, ناقابل برداشت بھوک ہو جائے, مرنے لگو, بھوک برداشت سے باہر, تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر, اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے, اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا, ہو جائیں تو دے دے, نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. وہ ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو, وہ بھی کون سا نیک ہے, اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا, کبھی کسی پیسہ, تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے, کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ, کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے, ٹینشن لیتا ہے, اللہ کو اس سے نفرت ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے, اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے, ہوتا کچھ اور ہے. آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا, آپ کی عزت, آپ کی ترقی, آپ کی بلڈنگیں, اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے, اسٹارٹ ہوئی ہے, اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے. حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی, ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا, مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے, بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی. ترقی کی انتہا, عزت, شہرت, صحت, یہ 3 چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں, آپ کے پاس پیسہ بہت ہو, اور آپ کی صحت کیا ہو, خاندانی بہترین صحت ہو. یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ دیکھو 3 چیزیں جس کو مل گئی, آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے آگے ہوگی. اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو, ہم سے شادی کر لو. 3 چیزیں اگر مل گئیں, بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا, صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے, پیسہ بہت آ گیا, بوڑھے آدمی تھے, پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے, تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی, انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی, بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی. ہم صرف شادی کرا دیں گے, آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ کیا ہے. تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی, صحت بہترین, اور صرف صحت نہیں ملی, ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا,
لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں, لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اس دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی, ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہمارے یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں پہ ہی پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے کیا لگا ہوا تھا اس کے, ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی؟ اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا, ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ, یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے, کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھنا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے پیسے, ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت, میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت, اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا, وہ ہٹو بچوں, حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا وہ, اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, یہ غرور دھوکے کا گھر ہے, یہ بتاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو, جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے, کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے, ہیں بھائی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ
डॉक्टरों का पैनल साथ में। उस वक्त कोई माइकल जैक्सन को ये आयत सुनाता कि माइकल जैक्सन दुनिया के धोखे में ना आना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया दिखा ये रही है कि तू बड़ी इज्जत शोहरत और सेहत वाला है, लेकिन ये दुनिया 2 सेकंड के अंदर मुंह मोड़ के यू टर्न लेती है। तो माइकल जैक्सन की समझ में ये आयत आती? बोलो ना, कि धोखे का घर है। कहते कहाँ भाई, पैसा देखो मेरे अकाउंट में, इज्जत देखो, शोहरत देखो, और कोई बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्टें क्या है, क्लियर है, फिटफाट प्रोग्राम होगा और मैं नाचूंगा और डबल पैसा कमाऊंगा, फिर अगले प्रोग्राम का देखेंगे। समझता है कि नहीं समझते हो? लेकिन क्या हुआ, अल्लाह का कहना सच्चा साबित हो गया। लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीक़ मिन दमिहा फज्उन व वल्उन व इख़लाफ़ुन व तब्दीलु। काब इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ज़बरदस्त शायर हैं। इन्होंने अपनी महबूबा की मज़म्मत की शायरी में कि दुनिया एक ऐसी महबूबा है कि इसके खून में बेवफाई शामिल कर दी गई है, गिरगिट की तरह रंग बदलना इसके ब्लड में शामिल कर दिया गया है, ऐसी है ये बेवफा दुनिया। तो माइकल जैक्सन बड़े आराम से सोए रात को, कुल अल्लाह पढ़ के, कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़ के, जो उन लोग क्या जो भी कुल अल्लाह होता है। अंग्रेज़ भी तो कुछ करते ही होंगे ना, जिन चुड़ैल भूत को तो वो भी मानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितने हम लोग मानते हैं यहाँ पे। खैर, रात को पढ़ पढ़ा के दम दुरूद भी किया उसने, डॉक्टर वॉक्टर ने रगें वगें चेक कर ली, बेहतरीन भाई। जो उसको एनवायरनमेंट मिलता था ना, उसमें ऑक्सीजन के ख़त्म होने पर भी पाबंदी थी। जिस कमरे में सोएगा वो बहुत तमीज़ वाला कमरा, जब वो सोया है ना, सुबह पुलिस से भी नहीं उठा वो बेचारा। कि अब तक की जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक अभी तक वो सो ही रहा है। अमेरिका की पुलिस भी उसको, जिसने उसामा बिन लादेन को उठा लिया, समझ रहे हो ना, अब तक वो माइकल जैक्सन को रिपोर्ट अब तक किया। अभी भाई हो सकता है अब उठा लिया हो तो मुझे, अब तक जो यहां बयान से पहले मुझ तक जो रिपोर्ट पहुंची थी वो ये थे, अब तक वो क्या कर रहा है, सो ही रहा है। यार तुमने आफिया सिद्दीका को उठा लिया, तुमने उसामा बिन लादेन को शहीद करके उठा लिया, तुमने पता नहीं किन किन लोगों को उठा लिया, तुमसे माइकल जैक्सन क्यों नहीं उठ रहा? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? अगर आपसे नहीं उठ रहा, पाकिस्तानी पुलिस के हवाले करो, अच्छों को उठा दिया पाकिस्तानी पुलिस ने, क्या ख्याल है? हमारी पुलिस, वो एक दफा क्या हुआ, एक बादशाह ने कहा, शहजादा बच्चा था ना, तो शहजादों की जिद होती है। शहजादे ने कहा कि मुझे हाथी चाहिए, हाथी, मुझे क्या चाहिए, हाथी। बादशाह ने कहा शहजादे जिद कर रहे हैं, इनकी जिद पूरी करो, हाथी वहां जंगल में कहां से लेकर आए भाई? तो किसी वजीर ने मशवरा दिया, पाकिस्तानी पुलिस को बुलाओ, वो ये मसला, बड़े बड़े मसाइल हल करती है, वो करेगी। तो पाकिस्तानी पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने कहा 2 मिनट का काम है। बंदर आया और कह रहा है मैं हाथी हूं। पुलिस वाले बंदर को 1 घंटे के लिए कमरे में लेकर गए, उसको उगलवा लिया कि मैं क्या हूं, हाथी। शहजादा कह रहा है मुझे हाथी चाहिए, बंदर कह रहा है मैं क्या हूं भाई, मैं हाथी हूं। बादशाह हैरान, ये तो बंदर है। तो भाई खुद एतराफ कर रहा है मैं हाथी हूं। उन्होंने कहा कैसे भाई? 1 घंटे के लिए पुलिस ने इसको कमरे में क्या किया है, बंद किया। लेकिन अमेरिका ने शायद पाकिस्तानी पुलिस से भी राब्ता किया होगा, भाई हमसे तो नहीं उठ रहा, तुम उठा लो माइकल जैक्सन को। पाकिस्तानी पुलिस ने भी कहा भाई हम बंदर से ये कहलवा सकते हैं कि मैं हाथी हूं, लेकिन माइकल जैक्सन को हम नहीं उठा सकते। वजह क्या है? माइकल जैक्सन को इस दफ़ा सुलाया अल्लाह ने है, तो अल्लाह का सुलाया हुआ किसी का बाप भी नहीं उठा सकता। जो अल्लाह रोटी से दूध पैदा करता है, जो सूखे चारे को खिला के थनों में गाय के और भैंसों के दूध पैदा कर देता है, जो छोटी सी शहद की मक्खी से मनो टन शहद पैदा कर देता है भाई, उस मक्खी के दिमाग में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए, फूलों का कड़वा रस चूसती है और निकालती क्या है, बेहतरीन मीठा शहद, जिससे मीठी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। वो खुदा जब अपने इरादे पे आता है, कुछ करना चाहता है, तो अल्लाह कहते हैं उसके इरादों को कोई नाकाम करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने इरादा किया दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई माइकल जैक्सन की ज़िंदगी देख के, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने जो कुरान में कहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये सच्ची मुच्ची का कहा है मैंने, ठीक है ना? तो होगा वही जो मैं चाहूँगा। तो हम ये समझ रहे हैं अल्लाह मियाँ माज़ल्ला झूठी मूठी में हमें वैसे ही बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। सच्ची मुच्ची में कहा है, धोखे का घर है, सच्ची मुच्ची में कहा है।
تو لہذا یہاں پیسہ دولت شہرت دیکھ کر خوش ہونا اترانا شروع کر دینا یہ ٹیکنیکل یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہماری اور آپ کی کھوپڑی میں جو شیطان نے ڈال دیا ہے. لہذا میرے بھائی یہاں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ 4 گاڑیاں, میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں ہے, اس کے پاس وہ ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے, میرے پاس رکشا بھی نہیں ہے. ابے تھوڑے دنوں میں وہ مرے گا, تھوڑے دنوں میں, اور ایسا مرے گا. اور زیادہ تر مالدار جو پیسے والے ہوتے ہیں نا ان کی موت سڈنلی ہوتی ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت تھی, لیکن حضرت سلیمان کی موت جتنے عجیب طریقے سے ہوئی, عام طور پر پیغمبروں کی موت ایسے نہیں ہوتی. سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, جنات سے کام لے رہے ہیں لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے, اور اللہ نے موت کا فیصلہ کیا, بیٹھے بیٹھے موت. اچانک لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا جس سے لاٹھی کا بیلنس خراب ہوا, اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. بہت عرصے کے بعد زمین پہ گرے, بہت بہت طویل عرصے کے بعد. تو جنات نے دیکھا ارے بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں, ہم خام میں اتنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں ان کے خوف سے. بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا. پیغمبروں کا جسم موت کے بعد خراب نہیں ہوتا, ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اچانک ایسے روح نکال لی, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دولت دی ہے, چھینتا بھی سیکنڈوں کے اندر ہوں میں. تو اس لیے کبھی کسی پیسے والے کو دیکھ کے حسرت کرنا, ہائے کاش میری بھی گاڑی ہوتی, ہائے کاش میں بھی جہازوں میں گھومتا. اور بھائی یہ کھلونے ہیں, تتلیاں ہیں, یہ مٹی ہے بھائی, مٹی ہے, ان کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب لفٹ کس کو کرانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ نہیں, لفٹ جس کو کرانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا, جو میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنایا سونا چاندی کو, عورت کو. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہر شخص نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, ہر شخص نے. اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں, میں نے یہ بینک بیلنس اور بنگلے اور یہ لڑکیاں یہ مزین کر دی ہیں, اور عورت کے لیے سونا. تبھی عورت لڑکے پہ نہیں مرتی, وہ اس کی جیب پہ مرتی ہے. آپ کی جیب خالی ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے, لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں پہ نہیں گھومنا, مجھے گاڑی میں گھومنا ہے, مجھے دل میں جگہ نہیں, مجھے کوئی بنگلہ دے دے, اچھا سا گھر میں جگہ چاہیے مجھے. تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں, بنگلہ چاہیے, اپنا گھر چاہیے. لڑکی خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی نا, اپنا گھر نہیں بنا اب تک, زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے. تو بھائی گزر ہی گئی نا, تھوڑے سے اور رہ گئے, گزر جائے گی, ٹھیک ہے, کیا کون سا ٹینشن لینے کا ہے. راحت اندوری انڈیا کے بڑے شاعر ہیں. مجھے جو شاعر ہیں نا ان سے محبت اس لیے کہ اردو کے محافظ ہیں وہ. جب میں کسی شاعر کی تعریف کروں تو ضروری نہیں کہ عمل میں 100% صحیح ہو, وہ بہت سی خرابیاں بھی, لیکن اردو زبان کی, ابھی کراچی کے ایک شاعر ہیں, بڑی زبردست ان کی شاعری آ رہی ہے, تو بہت زبردست شاعری کرتے ہیں. حالانکہ کوئی ظاہر حلیے سے لگتے نہیں کہ کوئی بہت زیادہ دیندار آدمی ہے, لیکن میں نے دوستوں سے رابطہ کیا, یار میری ان سے ملاقات کرواؤ, کیونکہ اردو ختم ہو رہی ہے, مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. اردو کی تو بھائی اتنی خوبصورت زبان ہے, ہم نے حفاظت, ہم انگلش بھی سیکھیں گے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو سے رشتہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. تو اردو سے تھوڑی رشتہ چھوڑنا ہے یار. اردو تو ایسی, میں یورپ میں گیا ہوں, تھوڑے تھوڑے ملکوں کی آبادی اپنی زبانوں پہ ایسا فخر کر رہے ہیں, کمبخت چھوڑ ہی نہیں رہے اس زبان کو. حالانکہ چند لاکھ آبادی ہے, چند لاکھ, اور بارڈر سے اس طرف وہ زبان کوئی جانتا ہی نہیں ہے, پھر بھی اپنی زبان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اسکولوں میں ان کی زبان میں تعلیم ہوگی, سب کچھ ان کی زبان میں. آپ ان کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاؤ, کہہ رہے ہیں ہماری زبان سیکھو پھر ہم پڑھائیں گے آپ کو. حالانکہ چھوٹے چھوٹے علاقے, چھوٹی چھوٹی زبانیں, اور ہم تو بھائی اردو کا مطلب پورا انڈیا بھی اردو بولتا ہے. وہ ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, نام چینج کیا ہوا ہے. پورا انڈیا اردو بول رہا ہے, پاکستان اردو بول رہا ہے, یہ آبادی ملا کے چائنا سے بڑھ جاتی ہے. تو دنیا کے سب سے زیادہ آباد ملک اور آبادی بولنے میں
اردو سمجھی جاتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو, چھوٹی زبان تھوڑی ہے, بہت بڑی زبان ہے. اس کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیا, تقسیم کر دیا, ہندی اور اردو نام رکھ کے, ورنہ اصل میں کیا ہے یہ اردو ہے. یہ ہندی, چاہے آپ ہندی بول دو یا اردو بول دو, زبان تو ایک ہی ہے وہ. لیکن انڈیا والوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے زبان سے جان چھڑانی ہے, پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے ہم تو کہتے ہیں انڈیا سے بھائی ہندی کی حفاظت کرو, وہ ہے وہی اردو, ہمیں پتہ ہے وہ اردو ہندی کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ 2-4 چیزوں کے, وہ ٹیوب لائٹ کو چمک ڈنڈا بول دیا اور اس طرح کی 2-4 چیزیں, باقی سب وہی ہے. تو اور دنیا میں پھیلی بھی کتنی ہے, ہر ملک میں آپ کو اردو بولنے والے سمجھنے والے ملیں گے, آپ ہر ملک میں ملیں گے آپ کو. ناروے سے فون آ رہا ہے اردو میں بات کر رہا ہے, چائنا سے فون آ رہا ہے, ابے تو کہاں, جہاں دنیا میں جاؤ انڈین پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں بھائی. تو اتنی بڑی زبان ہے. تو مجھے شاعروں سے تو وہ رات اندھوری, تو اسی وجہ سے مجھے شاعروں سے محبت ہے کہ یار چلو اردو کے تو کوئی تو ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں نا, اردو کی حفاظت کر رہے ہیں. تو وہ رات اندھوری ایک شاعر ہیں بڑے زبردست, انڈیا کے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. یعنی موت کے بعد ہمیں 2 گز کی زمین ملتی ہے, وہ ہماری ملکیت میں ہوتی ہے, اس پہ کسی کا ناجائز قبضہ نہیں ہوتا. ایسا سوتے ہیں کہ وہاں سے پولیس بھی نہیں اٹھاتی. ورنہ آپ جتنا بھی مضبوط گھر خریدو, تھوڑے دنوں کے بعد خریدنے والا جس نے کیش پیمنٹ پہ گھر خریدا ہوتا ہے نا, اسی کا جنازہ بچے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں پہنچا رہے ہوتے ہیں اور بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے گھر خریدا تھا, اب انجوائے کون کرے گا, ہم کریں گے. ابا کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے تو کیا ہو گیا یار, یہ میں تو خریدا تھا, میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں گھر بنایا, رہنا ہی نصیب نہیں ہوا, جانے سے پہلی موت ہو گئی. اور بچے جو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم رہیں گے اس میں, وہ تم کون سا رہو گے بھائی, تھوڑے بڑے ہو گے, تمہارے بچے ہوں گے, یہ گھر ڈیوائڈ ہوگا, یہ گھر کیا ہوگا, ڈیوائڈ ہوگا. ورنہ بھابھیوں کی لڑائیاں, نندوں کی لڑائیاں ایسی ہوں گی تم اسرائیل اور فلسطین کو بھول جاؤ گے. آج ایک صاحب نا بار بار میرے سامنے شو مار رہے ہیں, میری تو 2 بیویاں اکٹھی رہتی ہیں. مجھے کہنے آپ کی 4 کہاں, میں نے کہا الگ الگ رہتی ہیں. میری تو 2 اکٹھی رہتی ہیں. جب تیسری دفعہ بولا نا اکٹھی رہتی ہیں, میں نے کہا خود کہاں رہتا ہے تو, پہلے یہ بتا مجھے. تیری 2 تو اکٹھی رہتی ہوں گی, لیکن مجھے پتا تو خود ان کے ساتھ نہیں, یا تو 2 اکٹھی رہیں گی یا تو رہے گا وہاں پہ. 2 بہنیں میں نے کہا اکٹھی نہیں رہتی, بیویاں کہاں سے اکٹھی رہیں گی آج کل یار. بہت لوگ شو مارتے ہیں آ کے نا, جو 3 والے 4 والے, بڑے بڑے شو والے آتے ہیں میرے پاس, اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں ہماری تو 3 اکٹھی رہتی ہیں سب. میں نے کہا بھائی تو خود کہاں رہتا ہے, اور اگر گھر میں رہتا ہے تو ہیلمٹ پہن کے جاتا ہوگا گھر میں, مجھے پتا ہے. تو ہیلمٹ کے بغیر 2 بیویاں جس کی اکٹھی رہیں اور وہ ہیلمٹ کے بغیر چلا جائے, کوئی گارنٹی نہیں. اور میں نے کہا اگر بالفرض تو بھی وہیں رہ رہا ہے, 2 بھی وہیں رہ رہی ہیں, تو تھوڑے دنوں میں تینوں میں سے ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے, سرور پھٹنے والا ہے. اور جو شادی والا آدمی جو بیویوں سے پٹ کے آتا ہے نا باہر, اصل وجہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں یہ زخم میرے کیوں لگا ہوا ہے, وہ کہانیاں کر رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے بائک سے گر گیا تھا, حالانکہ بائک سے نہیں گرا ہوتا, وہ بیلن لگا ہوتا ہے اس کے سر پہ ٹائٹ والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو. تو اچھا خیر, تو اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. تو راحت اندھوری نے کہا کہ زمیندار انسان اصل میں جو پراپرٹی آتی ہے وہ قبر کی ہوتی ہے, اور لیکن کراچی میں وہ بھی نہیں ہے. آپ مردہ دفن کر کے جائیں, گردے عباسی والے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں عباسی والے ڈاکٹر لے جاتے ہیں, گورکن گردہ نکال کے یہ تازہ تازہ آیا ہے چل بھائی, یا گردہ نہیں بیچتا, کچھ نہ کچھ بکتا ہے. کچھ دنوں میں میرے بھائی اگر یہ جو اس طرح سے ہوتا رہا نا, تو جنازے میں شاپر میں بوٹیاں آئیں گی. مجھے تو ایسا لگا, لوگ ڈونیٹ کرنے اپنی آنکھوں کو بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈونیٹ, جب سائنس مزید ترقی کرے گی تو سب چیزیں ڈونیٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد جنازے میں ایک بوٹیاں آئیں گی, جی وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کا جنازہ پڑھا دو. تو میں پوچھوں گا بھائی اس کے گھٹنے کہاں ہیں, کہہ رہے ہیں وہ ایک صاحب تھے ان کے ایکسیڈنٹ میں گھٹنا ٹوٹ گیا تھا, تو یہ بال ان کے فٹ آ رہی تھی, ڈاکٹروں نے خرید لی ہے, یہ ان کے گھٹنا لگا رہے ہیں. ابے اس کا جو ہے وہ گردہ کہاں ہے, کہہ رہے ہیں وہ تازہ تازہ تھا تو وہ وسیم سلیم کے لگا دیا, یا فریز کر دیا کسی کے لگ جائے گا. ابے آنکھیں کہاں ہیں اس کی, وہ بھائی وہ نابینا ہے, وہ پتلی نکالنے کے لیے وہ, تو بوٹیاں رہ گئی ہیں. تو میں کیا بولوں گا, کووں کو کھلا دو بھائی, اب کیا اس کا, یہ بھی کسی کے کام آ جائے نا, کیا خیال ہے, کسی مخلوق کے کام آ جائے. تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے, آپ زندوں کی بات کر رہے ہو. وہ راحت اندوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا, وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے, گورکن
پہلے سے. ایک صاحب نے ابا دفن کیے 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں, انڈا موڑ پہ, وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ, وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا. تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا, بہت محبت ہے, 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں 3 دن تک پہرا دوں گا, 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹس قابل استعمال ہو. کمال ہے یار, یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے. تو بھائی ہمارا جو حساب ہے, ہاں اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ تمہیں جو ان تمام چیزوں سے محبت ہے, ہوتی ہے محبت, بنگلہ بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, ہر لڑکے کو کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیے شادی کے لیے, کسی کو گرل فرینڈ کے لیے. اللہ کیا کہتے ہیں, قل اونبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یہ تو دھوکے کی چیزیں ہیں, میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس میں دھوکا نہیں ہے. اب دیکھو میں نے مائیکل جیکسن کی مثال سے بتا دیا کہ اللہ میاں نے 2 دعوے کیے, ایک یہ کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دوسرا یہ کہ جنت دھوکے کا گھر نہیں ہے. تو اللہ کا ایک دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مائیکل جیکسن اور جیسے لاکھوں لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, محنت کرتا کون ہے, کھاتا کوئی اور ہے. تو ایک دعویٰ سچا ثابت ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دوسرے دعوے میں بھی کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ, للذین اتقوا, وہ لوگ جو برائیوں سے بچیں گے. برائیوں سے بچنا کسے کہتے ہیں, بس میں اس کو وضاحت کر کے بیان ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں. پھر پہلے اللہ نے خوشخبری سنائی, جو لوگ برائیوں سے حرام سے بچیں گے, حرام سے بچیں گے, ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار, بہترین باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی. اللہ جنت ہمیشہ شروع باغات سے کرتا ہے, گھر اور بنگلے کا ذکر بعد میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ انسان جب کہیں جاتا ہے نا رہنے کے لیے, سب سے پہلے وہ لوکیشن دیکھتا ہے, یار جگہ اچھی ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں ایسی لوکیشن, جنت کہتے ہیں باغ کو نہیں. دیکھو عربی میں باغ کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے حدیقہ, ایک ہے بستان, اور ایک ہے جنت. حدیقہ باغیچہ, گھروں کے باہر نہیں لوگوں نے باغیچے بنائے ہوئے ہوتے. بستان باغ, گارڈن جسے ہم کہتے ہیں. جنت, حدیقے بھی دنیا میں ہوتے ہیں اور بستان بھی دنیا میں ہوتے ہیں, جنت دنیا میں نہیں ہوتی. اگر کہیں جنت ہے تو مجازن بستان, اچھا بستان ہوگا, اس کو جنت کہہ دیا. جنت کہتے ہیں انتہائی گھنے باغات. اب سمجھو اللہ میاں کیا کہتے ہیں, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, تقوی کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں, ان کو ملے گا کیا پھر وہ بتا دوں. تقوی کا مطلب ہے حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. آج حرام میں جو سب سے زیادہ کامن حرام ہے نا دنیا میں, سب لوگ حرام نہیں کما رہے. پیسے کمانے میں 100 میں 10 لوگ ملیں گے جو حرام کما رہے ہوں گے, 90 رکشہ چلا رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں. یہی ہے نا, 10 ہوں گے چور, بہت زیادہ اتنے بھی نہیں ہے, اگر 10 سے زیادہ چور ہوتے نا تو